اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محرم کی دوسری تاریخ ہے اور ہماری اس سیریز کا یہ دوسرا ویڈیو ہے۔ ہم نے کل سے اس سیریز کا شروعات کی ہے جس کا عنوان ہے کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ اور کل ہم نے یہ سیکھا کہ ظالم کے ظلم کو برداشت نہیں کرنا ہے، اس کو اپنی رضامندی نہیں دینی ہے، بلکہ اس کی مخالفت کرنی ہے، چاہے ظالم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، بھلے وہ حاکم ہی کیوں نہ ہو۔ طاقتور حاکم ہے، ظلم کر رہا ہے، تب بھی اس کی مخالفت کرنا ہے، اس کو اپوز کرنا ہے، بھلے قول سے کریں یا فعل سے کریں۔ فعل سے کرنے کی ہمت نہیں ہے تو قول سے کریں، لیکن یہ لازمی ہے کہ ظلم کی مخالفت کریں۔ ظلم سے، ظالم سے کوئی کمپرومائز نہیں، کسی سچویشن میں نہیں ہے۔ اور آج ہم ایک دوسرے پہلو پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے جنگ کو روکنے کی کیا کوشش کی؟ آپ نے امن کے لیے آخری وقت تک کیا کوشش کی؟ آپ سے مطالبہ بیعت جو ہے وہ رجب کے لاسٹ ویک میں کیا گیا تھا، اور 28 رجب کو آپ نے مدینے سے ہجرت کر کے آپ مکہ تشریف لے گئے تھے، کیونکہ آپ بیعت نہیں کر سکتے تھے، اور آپ نے جنگ کی بھی کوئی تیاری نہیں کی، کوئی پریپریشن نہیں کی کہ لوگوں کو آواز دیتے تو شاید مدینے میں تو بہت لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں آپ کے۔ لیکن یہ کہ آپ نے ایسا نہیں کیا، اور آپ نے ہجرت کی اور مکے تشریف لے گئے۔ مکے میں کوفے والوں کے خطوط آنا شروع ہوئے کہ آپ آ جائیے، ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے۔ تو اور وہ کافی سینکڑوں کی تعداد میں وہ خطوط آپ کے پاس آئے، اور آپ نے جو ہے وہ 8 بقرعید یا 9 جو ذی الحجہ ہے اس دن آپ نے مکے سے کوفے کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی۔ تو راستے میں بھی کوئی تیاری آپ نے جنگ کی نہیں کی، نہ آپ نے کہا کہ آپ کا مقصد حکومت کو قائم کرنا ہے، نہ یہ تھا کہ آپ کو جنگ کرنی ہے۔ اور اس کے بعد جب ہر کے لشکر سے آپ کا سامنا ہوتا ہے، اور اس لشکر کے ذریعے آپ سے دریافت کیا جاتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے لوگوں نے خطوط بھیج کے بلوایا ہے، اس مارے میں آیا ہوں، اور اگر ان کی جو تھنکنگ ہے میرے بارے میں وہ چینج ہو گئی ہے تو میں واپس چلا جاؤں گا، میں کوفے نہیں جاؤں گا، میں واپس لوٹ جاؤں گا۔ تو اور یا پھر آپ نے ایک تجویز یہ بھی دی کہ ہاں میں بیعت آپ نہیں کرنا چاہتے تھے، اس مارے آپ نے یہ بھی کہا کہ میں بیعت تو نہیں کروں گا، لیکن میں اسلامی سرحد کے پار چلا جاؤں گا۔ تو حالانکہ بہت لوگ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ ہندوستان چلا جاؤں گا، لیکن ہندوستان کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، کیونکہ باہر کے لوگ ہندوستان کو اس وقت کس نام سے جانتے تھے یہ چیز مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن لفظ کسی کنٹری کا نہیں ہے، بلکہ آپ نے کہا ہے کہ اسلامک سرحد کے پار۔ ہاں وہ بات الگ ہے کہ جو سینٹرل ایشیا ہے اس وقت یا ویسٹرن ایشیا ہے اس میں تو اسلامک حکومت تھی ہی، اور جو ساؤتھ کی طرف اگر آپ آتے تو یہیں آتے ہیں، انڈیا ہی تھا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن نام نہیں لیا تھا آپ نے۔ تو لیکن یہ تجویز بھی آپ کی قبول نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ظلم اتنا مغرور تھا کہ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ان کے پاس نہ جنگ کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی فوج ہے، نہ ان کی تعداد زیادہ ہے، ہمارے پاس تو ہر چیز ہے، اتنا بڑا لشکر ہے، ہماری طاقت کہیں زیادہ ہے، تو ہم ان کو مجبور کر دیں گے بیعت کرنے پر، اور اگر نہیں کریں گے تو ہم ان کو قتل کریں گے، کیونکہ جنگ میں تو ہم ان کو سب کو مار ہی ڈالیں گے، ہماری طاقت زیادہ ہے۔ تو یہ ظلم کے غرور کی انتہا تھی، آپ کی وہ تجویز منظور نہیں ہوئی، اور 9 محرم تک پانی بند ہو گیا۔ آپ نے تب بھی آپ کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا بھی کہ ہم ان سے مقابلہ کر لیں گے، ابھی یہ لشکر کم ہے، ہم اس کو کھدیڑ سکتے ہیں یہاں سے،
لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، میں جنگ نہیں چاہتا، میں اپنی طرف سے جنگ کی شروعات نہیں کروں گا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے جنگ کی شروعات نہیں کی، آپ کی طرف سے کوئی جنگ کی شروعات نہیں ہوئی، بلکہ لیکن جب آپ کو گھیر لیا گیا اور آپ کو اس پر آمادہ کیا گیا کہ آپ اپنے آپ کو یا تو حوالے کر دیں ہمارے، کہ فوج لے کر کے ان کو جائے گورنر کے سامنے، ہو یا پھر جنگ کریں، 2 آپشن رکھے گئے، تو پھر شجاعت تھی یہ کہ آپ نے چوز کیا کہ آپ جنگ کریں گے۔ اور وہ بہترین سپاہی تھے کہ جنہوں نے ایک حیرت انگیز جنگ تھی یہ، کہ ایک طرف چند نفوس بھوکے اور پیاسے، اور ایک طرف ہزاروں کا لشکر، کہیں 9000 ہے، کہیں 19000 ہے، کہیں اور بھی زیادہ ہے تعداد، کچھ بھی ہو لیکن ہزاروں میں ہے، سیر و سیراب لشکر، اس سے جنگ کی اور عالی شان جنگ کی اور شہادت قبول کی۔ تو آپ نے پوری کوشش کی، یہاں تک کہ رات 9 کی رات جو ہے اس میں بھی جو دشمن آتا ہے تو آپ ایک شب کی مہلت مانگتے ہیں۔ یہ آپ کی دور اندیشی تھی۔ اس ایک شب کی مہلت نے کربلا کو اور حسین کر دیا، کہ جو حر جسے آپ نے سیراب کیا تھا وہ آپ کی طرف آ گیا، اور حر کے اس آرام کو، انعام کو چھوڑ کر کے آپ کی طرف آنا، اس چھوٹے سے بھوکے پیاسے لشکر میں شامل ہونا کہ جہاں سب کا قتل ہو جانا طے تھا، یہ کربلا کو اور خوبصورت بناتا ہے۔ یہ امن کی کوشش، شجاعت، بہادری، اس کا شاہکار ہے کربلا۔ اور میں کچھ اشعار ہیں جو کل جو میں نے بات کہی تھی اور آج جو بات کہی ہے اس کے اوپر بالکل بہت خوبصورتی سے اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ یہ جمیل مظہری صاحب کا کلام ہے کہ بجز اس کے نہیں پیغام حسین دلگیر، بجز اس کے نہیں پیغام حسین دلگیر، کہ جہاں ظلم یزیدی ہو بزور شمشیر، اس شبستان غلامی میں بفتوائے ضمیر، ہر مسلمان کا ہے یہ فرض برب شبیر، کہ وہاں اٹھ کے بلند نعرے تکبیر کریں، عملاً پیروی حضرت شبیر کریں۔